الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير ياسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم آمنت بالله صدق الله العظيم مثل الجنہ مثال اس جنت کی التی جس کا وعدہ وعدہ المتقون متقیوں سے کیا گیا ہے فیہا اس میں انہار نہریں ہیں مما ایسے پانی کی غیر آسن جس کی بو اور مزہ نہیں بگڑتا وانہارم اور نہریں ہیں من لبن دودھ کی لم یتغیر نہیں بدلتا طعمہ جس کا ذائقہ وانہار اور نہریں ہیں من خمر شراب کی لذت جو لذت بخش ہے للشاربین پینے والوں کے لیے وانہار اور نہریں ہیں من عسل شہد کی مصفا جو صاف ستھرا ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہوں گے ومغفرہ اور مزید برآں ان کے لیے بخشش ہوگی من ربہم اپنے رب کی طرف سے کمن سوچو کیا یہ ہوا ان کی مانند ہوں گے خالدون جو ہمیشہ فی النار آگ میں رہیں گے وسقوا اور انہیں پلایا جائے گا مان کھولتا پانی استغفر اللہ فقطع مان حمیمن کھولتا پانی فقطع اور وہ کاٹ دے گا امعاءہم ان کی آنتوں کو استغفر اللہ ومنہم اور ان میں کچھ ایسے ہیں من یستمع جو کان لگائے رکھتے ہیں الیک آپ کی طرف حتیٰ کہ اذا خرجوا جب نکلتے ہیں من عندک آپ کے پاس سے قالو تو کہتے ہیں للذین اوتوا العلم اہل علم سے ماذا قال آنفا ذرا فرمائیے یہ صاحب ابھی کیا کہہ رہے تھے اولئک الذین یہی وہ بدبخت ہیں طبع اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر واتبعوا اور وہ پیروی کرتے ہیں اہواءہم اپنی خواہشوں کی والذین اہتدوا اور جو لوگ راہ ہدایت پر چلے زادہم ہدا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کے نور ہدایت کو وآتاہم اور انہیں توفیق بخشتا ہے تقواہم تقوی کی فہل ینظرون الا الساعہ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا ان تأتیہم بغتہ کہ آ جائے ان پر اچانک فقد جاء اشراطها بے شک اس کی نشانیاں تو آ ہی گئی ہیں
فَأَنَّا لَهُمْ، تو جب قیامت ان پہ آئے گی، اذا جاتہم، جب قیامت ان پر آئے گی تو اس وقت ذکراہم، ان کو سمجھنا کب نصیب ہوگا۔ ذات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورہ محمد کی آیات نمبر 15 سے لے کر 18 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا جنہوں نے حق کا انکار کیا خدا کرے وہ منہ کے بل اوندے گریں اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، پس اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ تو کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ وہ خود دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ہوا ان منکروں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی نازل کر دی اور کفار کے لیے اسی قسم کی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے اور کفار کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، سدا بہار باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ عیش اڑا رہے ہیں اور محض کھانے پینے میں مصروف ہیں ڈنگروں کی طرح، حالانکہ آتش جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور بہت سی ایسی بستیاں تھیں جو قوت و شوکت میں تمہاری اس بستی سے کہیں زیادہ تھیں، اس کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا، ہم نے ان بستیوں کے مکینوں کو ہلا کر دیا، پس کوئی ان کا مددگار نہ تھا۔ کیا وہ شخص جس کے پاس روشن دلائل ہیں اپنے رب کے پاس سے اس بدبخت کی مانند ہے، آراستہ کر دیے گئے جس کے لیے اس کے برے اعمال اور وہ پیروی کرتے رہے اپنے خواہشوں کی۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ ذرا آگے ہو جائیں گے، آپ کو آواز آسانی سے آئے گی۔ آپ بھی آگے ہو جائیں جی، قریب ہو جائیں ذرا، مجھے بھی آسانی ہوگی اور آپ کو بھی آسانی ہوگی۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے جنت کا ذکر بھی فرمایا، جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا، اور پھر اللہ کریم نے منافقین کا ذکر بھی کیا اور قیامت کی علامتیں بھی بیان فرمائیں۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا مثل الجنت التی وعد المتقون، فرمایا احوال اس جنت کے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس کی بو اور مزہ نہیں بگڑتا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور نہریں ہیں شراب کی جو لذت بخش ہیں پینے والوں کے لیے، وانہار من عسل مصفیٰ، اور نہریں ہیں شہد کی جو صاف ستھرا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور نہریں ہیں شہد کی جو صاف ستھرا ہے اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور مزید برآں ان کے لیے بخشش ہوگی اپنے رب کی طرف سے، کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع معاہم، سوچو کیا یہ ان کی مانند ہوں گے جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا اور وہ کاٹ دے گا ان کی آنتوں کو۔ استغفر اللہ۔ یہ مائک اگر آج استعمال کر لیں، یہ مائک تو ذات محترم، یہ جو پہلی آیت ہے اس میں رب کریم نے جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جو جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس کا تفصیلی بیان قرآن پاک نے اس آیت میں بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، اس جنت میں ایسے نہریں ہیں ایسی پانی کی جس کی بو اور مزہ نہیں بگڑتا۔ کیا بات ہے، جنت کی کیا شان ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ جنت
جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا اس میں ایسی نہریں ہوں گی، ایسے پانی کی نہر ہوگی جس کی بو اور مزہ نہیں بگڑتا۔ دنیا کا جو پانی ہے اگر چند دن وہ ایک جگہ پہ رہے، جاری پانی نہ ہو، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کے اندر بو پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جنت کے اندر جو نہریں ہوں گی وہ جتنا مرضی پانی دے کر رہے، کتنے دن رہے، اس کا ذائقہ بدلے گا نہیں، اس کے اندر بو نہیں پیدا ہوگی۔ پھر فرمایا وَانْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ دنیا کا دودھ آپ دیکھتے ہیں، آپ گرمی کے اندر اگر فریج میں نہ رکھیں وہ چند گھنٹوں کے بعد خراب ہو جائے گا، لیکن جنت کے دودھ کی نہریں ایسی ہیں کہ جو صاف ستھری ہیں، جس کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ وَانْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہیں شراب کی جو لذت بخش ہے پینے والوں کے لیے۔ یہ دنیا کی شراب ناپاک ہوتی ہے، یہ گندی شراب ہے، اس کا پینا حرام ہے، لیکن جو جنت کے اندر شراب ہے وہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، وہ شراب طہور ہوگی، وہ پاک شراب ہوگی، اور وہ ایسی پاکیزہ شراب ہے جو لذت بخش ہے پینے والوں کے لیے۔ پھر قرآن نے ذکر کیا وَانْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، نہریں ہیں شہد کی جو صاف ستھرا ہے۔ یہاں تو جناب کوئی دکان ہوگی 100 میں سے ایک جہاں سے آپ کو خالص شہد ملے، لیکن جنت کی نہروں کا شہد، وہاں پہ شہد ایسا ہوگا جو صاف ستھرا ہوگا، خالص ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان کے لیے وہ جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور مزید برآں ان کے لیے بخشش ہوگی اپنے رب کی طرف سے۔ ہر قسم کے پھل ہوں گے، ایسے پھل ہوں گے جو دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، لیکن ذائقہ بہت خوبصورت ہوگا، ذائقہ ان سے کہیں اعلیٰ ہوگا۔ شکل و صورت دنیا کے پھلوں کی طرح ہوگی، لیکن جب اہل جنت وہ پھل کھائیں گے ذائقہ بھی کئی گنا ان پھلوں سے اچھا اور خوشبو بھی ہوگی۔ کیا شان ہے اہل جنت کی۔ پھر فرمایا ان کو رب کی طرف سے بخشش کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ تو یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی چیزیں بھی، لذات بھی فانی ہیں، جنت ہمیشہ کی ہے اور اس کی لذات بھی ہمیشہ کی ہے، تو ہمیں جنت کی تیاری زیادہ کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع معهم، فرمایا سوچو کیا یہ ان کی مانند ہوں گے اہل جنت جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور وہ کاٹ دے گا ان کی آنتوں کو۔ استغفر اللہ۔ قرآن نے کہا کہ اس جنت میں جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو جنت کی طرح طرح کی بہاروں سے، لذات سے لطف اندوز ہوں گے، وہ خوش نصیب، فرمایا اس خوش نصیب کے ساتھ اس بد نصیب کو کیا نسبت ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم رسید کر دیا جائے گا، اس کی رہائی پانے کی امید بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ انہیں ایسا گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ جو گناہ گار ہوں گے، اللہ کریم کے نافرمان ہوں گے، رسول پاک کی سنت کے خلاف چلنے والے ہوں گے، سود کھانے والے، رشوت لینے والے، قتل و غارت کرنے والے، کرپشن کرنے والے، لوگوں کا مال ظلم سے چھیننے والے، جو اس طرح کے گناہ کریں گے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ایسا پانی سخت ہوگا جو جب وہ پئیں گے ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ استغفر اللہ۔ آگے سنیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو کان لگائے رکھتے ہیں آپ کی طرف، حتیٰ اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، حتیٰ کہ جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو کہتے ہیں اہل علم سے کہ ذرا فرمائیے یہ صاحب ابھی ابھی کیا کہہ رہے تھے۔
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم فاتبعوا اہواءہم، یہی وہ بد نصیب ہیں، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشوں کی۔ اب اس آیت میں بتایا گیا کہ جمعہ کے خطبوں اور دیگر اجتماعات میں اہل ایمان کے ساتھ منافقین بھی شریک ہوا کرتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی ادا کیا کرتے تھے منافقین بھی۔ حضور علیہ السلام کے ارشادات طیبات اہل ایمان تو ہمتن گوش ہو کر پوری توجہ سے حضور کے صحابہ کرام اپنے پیارے کریم آقا کے فرامین کو دل کے کانوں سے سنا کرتے تھے اور اپنے دل میں محفوظ بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن منافقین حضور کے فرامین کو تو سنتے مگر ان کی طبیعت پہ بڑے گراں گزرتے، دل سے حضور کے فرامین کو نہیں سنتے تھے، بوجھل دل سے مجبور ہو کر تاکہ ہمارا پردہ چاک نہ کر دیا جائے، یہ پتہ نہ چلے کسی کو کہ ہم اندر سے حضور کو نہیں مانتے، ہم بظاہر مسلمان ہیں حقیقت میں منافق ہیں، تو وہ حضور کے فرامین کو بس سرسری کانوں سے سن لیتے۔ جب محفل برخاست ہوتی تو صحابہ کرام سے پوچھتے منافقین، ابھی حضور نے کیا فرمایا ہے، ذرا سنائیے تو، انہوں نے کیا فرمایا، ہمیں تو یاد نہیں رہا یا ہم سمجھ نہیں سکے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے ان منافقین کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے ہیں، اس لیے انہیں میرے پیارے آقا کے فرامین کیسے یاد رہ سکتے ہیں۔ تو فرمایا حبیب اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو آپ کے فرامین سمجھ میں آئیں، کیونکہ آپ پاک ہیں اور آپ کے فرامین بھی پاک لوگ ہی غور سے سنتے ہیں۔ فرمایا یہ منافقین تو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہوں نے تو خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، تو ان کو آپ کے فرامین یاد بھی نہیں ہوں گے اور غور سے سنیں گے بھی نہیں۔ اس سے پتہ چلا حضور کے فرامین کو غور سے سننا، قرآن و حدیث کو غور سے سننا یہ مومنین کی شان ہے، اور قرآن و حدیث سے دور بھاگنا اور اگر کہیں سننا پڑ جائے تو جناب بغیر غور سے سننا اور بوجھل ہو کے سننا قرآن و حدیث کو، یہ منافقین کی شان ہے۔ اب ہر بندہ چیک کر لے کہ میرا شمار کس میں ہے۔ اگر قرآن و حدیث سننے میں بندے کو خوشی محسوس ہو اور وہ پورے ادب سے قرآن و حدیث کو سنے، وہ بندہ مومن ہے، متقی ہے، اور اگر قرآن و حدیث سننے میں انسان کو نیند آئے، سستی آئے، دل بوجھل ہو جائے کہ کب علامہ صاحب بیان ختم کرے میں بھاگ جاؤں، تو سمجھ لے وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ راہ ہدایت پر چلے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کے نور ہدایت کو اور انہیں تقوی کی توفیق بخشتا ہے۔ جو نیک بخت نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات اور کلام بلاغت نظام سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر اللہ کریم مزید یہ کرم فرماتا ہے، انہیں علم بصیرت اور شرح صدر کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ جو حضور کے غلام دل کے کانوں سے پورے بادب ہو کے اپنے کریم آقا کے فرامین کو سنتے ہیں، خواہ وہ صحابہ کرام ہوں یا قیامت تک آنے والی حضور کی امت ہو، اللہ کریم ان کو علم بصیرت عطا فرما دیتا ہے، روحانی علم لدنی اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے، ان کے دل کو کھول دیتا ہے، اللہ ان کو ظاہری علم کے ساتھ باطنی علوم کے خزانے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا انہیں احکام الہیہ پہ عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ جو حضور کے فرامین کو قرآن و حدیث کو غور سے سنے، بادب ہو کے سنے، اللہ ان کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یا اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے ان کو بچا لیا جاتا ہے جو دوزخ میں لے کے جانے کا باعث ہوتی ہیں۔ جو حضور کے فرامین کو غور سے سنے، پورے دھیان سے سنے، بادب ہو کے سنے، اللہ کریم
ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، ایسے برے اعمال سے دور رکھتا ہے جو ان کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ دونوں مفہوم درست ہیں۔ آگے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ آئے ان پر اچانک؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، بے شک اس کی نشانیاں تو آ ہی گئی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت ان پر آ گئی اس وقت ان کو سمجھنا کب نصیب ہوگا۔ قیامت کے علامات کے بارے میں احادیث نبوی کے اندر واضح حضور کے فرامین ہیں۔ دو احادیث حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں دو احادیث بیان کی ہیں، جن میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اس وقت موجودہ حالات کو اپنے سامنے رکھنا ہے، پھر آپ کو حضور کے علم خدا داد کی وسعت کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں آج ان میں سے اکثر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سنیے حدیث پاک عن سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما النبی علیہ الصلوۃ والسلام یحدث اذ جاء اعرابی قال متی الساعۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اللہ کے پیارے حبیب گفتگو فرما رہے تھے، ایک اعرابی آیا، اس نے حضور سے آ کے پوچھا متی الساعۃ، حضور یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ یہ حضور سے پوچھا گیا۔ قال، آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعۃ، حضور نے فرمایا جب امانت کو ضائع کیا جائے گا اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ حضور نے پہلی علامت بتائی قیامت کی کہ جب امانت کو لوگ ضائع کرنے لگیں، کرپشن کرنے لگے، بددیانتی کرنے لگے، حکمران کیا، سیاستدان کیا، جگیردار کیا، غریب کیا، جب لوگ کرپٹ ہو جائیں، بددیانت ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ آگے اس آدمی نے حضور سے پوچھا وَكَيْفَ إِذَاعَتُهَا، حضور یہ بتائیں کہ امانت کو کیسے ضائع کیا جائے گا، اس کی صورت کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، رواہ الامام بخاری، امام بخاری صحیح بخاری کے اندر جو سیاستہ کی سب سے پہلے درجے کی کتاب ہے اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب اس بندے نے پوچھا حضور اس کی صورت کیا ہوگی، امانت کیسے ضائع ہوگی، تو آپ نے فرمایا جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اعلیٰ عہدوں پر نااہل لوگ، ذلیل لوگ، کرپٹ لوگ، جاہل لوگ، دین سے بے بہرہ لوگ جب اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوں گے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیں جو حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا جب امان ضائع ہو قیامت کا انتظار کرنا، کہ آج ہمارے مسلمان امانت میں خیانت نہیں کر رہے؟ بتائیں نا، ہم مسلمان امانت میں خیانت کر رہے ہیں، یہ بھی علامت پوری ہو گئی۔ اور دوسری علامت میں جب ذلیل لوگ اور نااہل لوگ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوں گے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا کس طرح کے لوگ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، اپنی ایم پی ایز کو دیکھیے، ایم این ایز کو دیکھیے، وزراء کو دیکھیے، ایک چھوٹے سے لے کر پریزیڈنٹ تک دیکھیے کہ یہ کیسے لوگ بیٹھ گئے جنہوں نے ایسے قوانین پاس کر دیے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہوا تھا 2018 میں اور اب دوبارہ اس کو ایکٹیو کیا گیا ہے، اور قومی اسمبلی نے دوبارہ، پہلے وہ صرف بل تھا جو 2018 میں ٹرانسجینڈر کے نام سے پاس ہوا، اور اب تو وہ قانون بن گیا ہے اور قومی اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا ہے، سینٹ میں ہے وہ۔ یہ قانون بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ کل بروز جمعہ میرا موضوع یہی ہوگا، ٹرانسجینڈر ایکٹ کی شرعی اس کی
حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ ایکٹ قرآن و حدیث کے مطابق یا اس کے خلاف ہے؟ تو کل کا جمعہ بڑا اہم ہوگا، آپ اس میں تشریف لائیں اور آپ اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے یہ ٹوٹل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ علامت ہے قیامت کے آنے کی جی۔ اور دوسرا حضور کا فرمان عالی شان بھی سن لیجئے، یہ بھی بڑی اہم ہے جو حضور کا فرمان۔ اس میں حضور نے قیامت کی 15 نشانیاں بیان کی۔ کتنی جناب؟ 15 نشانیاں حضور نے بیان فرمائی قیامت کی، جن میں سے اکثر ظاہر ہو گئی ہیں۔ سنیں حضور کا فرمان، آپ نے فرمایا عزت تخذ الفی دولا، پہلی نشانی حضور نے بیان فرمائی جب مال غنیمت کو باہم بانٹ دیا جائے گا۔ مال غنیمت کو لوگ ذاتی مال سمجھیں گے، ذاتی مال۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو جنگ کے وقت مسلمانوں کو فتح کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، وہ کسی ایک انسان کی ملکیت نہیں ہوتی، تمام مجاہدین کے درمیان حاکم جیسے چاہے اسلامی اصول کے مطابق اس کو تقسیم کرے۔ جب لوگ مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھیں، اس میں خیانت کریں، وہ وقت ہوگا قیامت کے آنے کا۔ یہ پہلی نشانی حضور نے بیان فرمائی۔ دوسری نشانی والامانت مغنمن، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے، امانت کو لوٹ کا مال، کہ جس کے پاس کسی نے امانت رکھی وہ اس کو کھا جائے، واپس نہ کرے۔ یہ دوسری نشانی ہے قیامت کے آنے کی۔ اور تیسری علامت حضور نے بیان فرمائی والزکوٰۃ مغرمن، زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے گا۔ لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھیں گے، ٹیکس دیں گے مجبور ہو کے۔ آج آپ دیکھیں ہماری ہر شے کے اوپر، کھانے پینے، پیٹرول سے لے کر کھانے پینے کی تمام اشیاء کے اوپر ٹیکس ہے۔ ٹیکس تو ہم لوگ مجبوراً بھی دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ خوشی سے دینے والے کم ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے یہ بھی اللہ نے ہمیں سزا دی ہے نا، چونکہ ہم خوشی سے مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، اب ٹیکس ان کو فورس کر کے دینا پڑتا ہے، مجبور ہو کے دیتے۔ یہ تیسری علامت۔ چوتھی نشانی حضور نے بیان فرمائی وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بلکہ چوتھی علامت یہ ہے وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، فرمایا کہ دنیاوی مقاصد کے لیے دینی تعلیم حاصل کی جائے گی۔ لوگ علم دین اس لیے حاصل کریں گے ہمیں عہدہ مل جائے، مال مل جائے، دنیا مل جائے، حالانکہ دین کا علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ اور پانچویں نشانی حضور بیان فرما رہے ہیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا، ہر بات مانے گا، غلط بھی صحیح بھی۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور چھٹی نشانی ماں کا نافرمان ہو جائے گا۔ بیوی کی ہر بات مانے گا، صحیح بھی غلط بھی، اور ماں کی صحیح بات بھی نہیں مانے گا۔ کہ آج یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے، کئی لوگ بیویوں کی ہر بات مانتے ہیں لیکن ماں باپ کی صحیح بات بھی نہیں مانتے۔ اور آگے حضور نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، اپنے دوست کو قریب کرے گا، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور اپنے باپ کو دور بھگا دے گا۔ دوست کو قریب کرے گا، دوست سگے بھائیوں سے زیادہ قریب ہو جائیں گے اور اپنا باپ دور ہو جائے گا۔ آج یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، منہ بولا بیٹا، منہ بولی بیٹی، منہ بولا جناب آپ کا دوست، وہ دوست آج سگے بھائیوں سے ہمیں زیادہ عزیز ہیں، لیکن لوگ کئی اپنے سگے بھائیوں کا اپنا شریک کہتے ہیں۔ ماں باپ دور ہیں، رشتہ دار سے دور ہیں، اور دور والے قریب ہو گئے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی بیان ہوئی۔ آگے حضور نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد کے اندر آوازیں بلند ہوں گی، دنیا کی گفتگو ہوگی خدا کے گھر میں۔ آج کئی ایسی مساجد ہیں جہاں پہ چودھری صاحبان براجمان ہیں، جگیردار، جو چودھری کہے گا وہی ہوگا، وہ شور کرے وہ، بلکہ اب تو کئی جگہوں پہ ہم لوگ بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔
مسجد میں آ کے دنیا کی بات کرنا منع ہے، جائز بات بھی ضرورت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ تو جب خدا کے گھر میں شور شرابہ ہو، دیکھا نا آپ نے، اب یہ بھی افسوس کی بات ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار جہاں پہ 979 عرس پاک ہوا، یہ فقیر بھی وہاں پہ تھا، اتنی بدمزگی ہوئی، اتنا شور شرابہ، ہمیں اس نعرے سے اختلاف نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہمارے دل کی جان ہے، سننے کی پہچان ہے، لیکن ہمیں ان دوستوں کے انداز سے اختلاف ہے۔ یہ انداز اچھا نہیں ہے کہ جب عالم دین بیان کرے تو آپ اتنے زور سے نعرے بازی کریں کہ عالم دین کی بات ہی کوئی سن نہ پائے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ خدا کے گھر میں آوازیں بلند ہوں۔ اسی طرح 10ویں نشانی حضور نے بیان فرمائی، وَسَاقَ الْقَوْمُ فَاسِقُهُمْ، فرمایا فاسق بندہ قوم کا سردار بن جائے گا۔ سنیے ذرا، فاسق یہ جگیردار وڈیرے، یہ بڑے بڑے مالدار، وہ قوم کے سردار ہیں۔ آج کل دیکھ لیں آپ جناب، قاتل ڈاکو وہ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، جب قوم کا سب سے گھٹیا بندہ قوم کا قائد بن جائے گا، سب سے ذلیل بندہ جس کو الف سے بے نہیں آتی، دین کی الف سے بے نہیں آتی، وہ دین کو انٹرپریٹ کرے گا، اور ٹی ویوں کے اوپر وہ بیٹھ کر اور بڑے بڑے جلسوں میں بیٹھ کر وہ دین کے نام کے اوپر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو دین کا پتہ نہیں لیکن وہ دین کی تشریح کرتے ہیں غلط۔ پھر آپ نے فرمایا ایک اور نشانی حضور نے بیان فرمائی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، فرمایا کسی شخص کی عزت اس کی خوبیوں کی وجہ سے نہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ لوگ ڈاکوؤں کو سلام کریں گے، چوروں کو سلام کریں گے، بڑے بڑے ظالموں کو سلام کریں گے، کیوں؟ تاکہ ہم ان کے شر سے بچ جائیں، یہ ہماری عزت، ہمارے مال جان ان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگلی علامت حضور نے بیان فرمائی نمبر 12، فرمایا وَظَهَرَتْ الْقَيْنَاتِ، گانے والیاں ظاہر ہو جائیں گی، گانا باجا۔ اور اگلا جملہ حضور کا ہے والمعازف، گانا بجانا عام ہو جائے گا، گانے والیوں کو لوگ بلائیں گے، فلمی ایکٹرز، اداکاریں، ان کو لوگ قومی ایوارڈ دیں گے۔ دیکھا نا آپ نے، ہماری گورنمنٹ نے فلمی اداکاروں کو اور ایکٹروں کو قومی ایوارڈ دیا، کیا کسی عالم دین کو بھی قومی ایوارڈ دیا گیا؟ علماء بے شمار ہیں، اکا دکا کو بے شک ایک کے بارے میں نے سنا ہے، لیکن اسکالر بڑے ہیں، لیکن دینداروں کی حوصلہ افزائی اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طرح فحاشی اریانی اور کھیلنے والوں کی اور فلم ڈرامے کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، جب کھلے عام شراب پی جائے گی۔ آج ہمارے کئی ایسے وزراء، کئی ایسے ایم پی ایز ہیں اور کئی ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنی دعوتوں میں شراب پیتے ہیں، اور ہمارے اسلام آباد کے اندر بھی کئی ایسی شاپس ہیں جہاں پہ شراب بکتی ہے، لوگ پیتے ہیں، سب کو پتہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمایا جب بعد میں آنے والے لوگ امت کے پہلے لوگوں پہ لعنت بھیجیں گے، لوگ کہیں گے ہم ہیں پڑھے ہوئے، وی آر ایجوکیٹڈ پیپل، جو پہلے تھے وہ جاہل تھے، ہمارے اسلاف، ہمیں پتہ ہے، دس از ماڈرن ایج، ہمیں پتہ ہے علم کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، جو پہلے لوگ تھے علماء کیا اور دوسرے وہ سب جاہل تھے۔ آج یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت جو بندہ پی ایچ ڈی کر لے یا چند ایک کورس کر لے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی عالم ہوں، میں ہی اسکالر ہوں، جن کے پاس یہ ڈگری نہیں وہ عالم نہیں ہے۔ اسی طرح جو دنیا کی کوئی اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے وہ سمجھتا ہے کہ جو پہلے لوگ تھے جن کے پاس یہ نہیں تھی وہ تو جاہل تھے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔
آخر میں جو حضور نے فرمایا یہ قابل غور ہے، فرمایا کہ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، جب یہ 15 نشانیاں ظاہر ہو جائیں اس وقت انتظار کرو سرخ آندھی کا، وَزَلْزَلَةً زلزلے کا، وَخَسْفًا وَمَسْخًا اور شکلوں کے بگڑ جانے کا اور زمین میں دھنس جانے کا۔ یہ حضور نے فرمایا۔ آج یہ زلزلے کیوں ہیں، یہ سیلاب کیوں ہیں، یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ ہمارے بد اعمالیوں کی سزا ہے۔ علامہ آلوسی نے اس موضوع پہ کھل کے لکھا، آپ فرماتے ہیں مقرر کی بعض نے فلاسفہ یونان سے دنیا اوپر ہوتا، اور یہ بھی میں نے بچپن میں تھا سنا، شاید آپ نے بھی سنا ہو، ہمارے بزرگ بعض یہ کہتے تھے جی 14ویں صدی آخری صدی ہے اور اس کا پتہ نہیں یہ کتنی طویل ہے یہ آخری، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ ابھی 1400 سال کے بعد 44 سال اوپر گزر چکے ہیں، 15ویں صدی یہ جاری ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بہتر کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس سے پتہ چلا یعنی تو جانتا ہے، عقل مند آدمی ایسے اقوال کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ احتیاط اور یقین کا فیصلہ یہ ہے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو لطیف اور خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ ملک پاکستان کو تمام اندرونی بیرونی خطرات و بلیات سے محفوظ فرما۔ ہمارے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد۔